سب سے پہلے تو زوران سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ لنڈن میں ہیں, آپ کا بھی ایک میئر مسلم ہے, اور اب میں نیو یارک میں ہوں. جنوری 1 کو ہمارا بھی میئر ایک نوجوان مسلم ہوگا. تو بہرحال یہ سائن آف ٹائمز ہے جہاں کہ اسلامو فوبیا بھی بڑھ رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف ایک پوری جسے کہتے ہیں فضا بھی ہے, ساتھ میں یہ بھی ہو رہا ہے ایز اے چیلنج. آپ کیسے دیکھتی ہیں زوران کی وکٹری کو؟ دیکھیے جی, ایک تو رضا بہت خوشی ہوئی کہ زہران ممدانی جو ہیں 1892 کے بعد اتنا ینگ میئر نیو یارک کا الیکٹ ہوا ہے. بہت اس کے ساتھ امیدیں ہیں, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو مسلم یا ساؤتھ ایشین یا افریقن کے بجائے وہ ایک ایسا میئر ہے جس نے تمام لوگوں کے ووٹ لیے ہیں. ٹرو, ویری ٹرو. مطلب یہ کہ وہ جو ہے وہ جوش ووٹ جو ہے شہر کا اس نے وہ بھی لیا ہے, اور بہت سارے جو کمیونٹیز ہیں اس کے ووٹ اس نے لیے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ مجھے حیرت نہیں ہوئی کیونکہ ڈیموکریٹس کے پاس رہتا ہے نیو یارک, کریکٹ. اور جب بھی میں نے 2008 پھر 2010 میں تھی جب الیکشن ہوئے تھے, 2004 اور 2005 میں, اور پھر 2010 میں جب میں امریکہ میں تھی, تو اس وقت سمجھ آتی تھی کہ نیو یارک اور واشنگٹن جو ہے اس سے آپ امریکہ کے باقی حصوں میں لوگوں کا جو مزاج ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ذرا زیادہ کھلے لبرل شہر ہیں جہاں لوگوں کی کنسرنز اور ہیں, اور جو عام نیو یارکر ہے اس کا کنسرن یہ ہے کہ جو چھوٹا بزنس ہے وہ وہ بہت پریشان ہے. لوگوں کے جو رینٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, مطلب کہ لیویبلٹی جو ہے شہر کی وہ مشکل ہو گئی ہے. تو یہ ان تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو پہلی اس کی کامیابی ہوئی وہ یہ کہ جو ڈیموکریٹس کا کنونشن تھا جس میں اس کی سلیکشن ہوئی, تو وہ یہ سلیکٹ ہوا. اس کا مطلب یہ, اور آہستہ آہستہ کر کے جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے بھی ممدانی کو سپورٹ کرنا شروع کیا. اب جی. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تڑیاں لگا رہے تھے, وہ ظاہر قوموں کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی نیو یارک میں اتنی چلتی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک زندہ جیسے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا, زندہ دلانے لاہور, تو زندہ دلانے نیو یارک جو ہیں انہوں نے ان کی اپنی مجبوریاں, ان کے اپنے مسائل ہیں, اور انہوں نے سوچا کہ ایک ڈائنامک ینگ جو ہے میئر اس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ انہوں نے کیا. اب تماشا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ سلیکشن واز ایک مسئلہ تھا, ایک بیٹل, اصل جنگ تو اب شروع ہوگی. اور میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ صادق خان جو کہ تیسری دفعہ لندن کے میئر ہیں, لندن سٹی کے, تو ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوئے. مطلب یہ کہ جو ٹوریز کی گورنمنٹ تھی اس کے پیریڈ میں جب یہ میئر بنے لندن کے, تو مسئلہ یہ پڑا کہ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی ٹوریز کی, وہ لندن سٹی کو پیسے ہی نہیں دے رہی تھی. جی ہاں. اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ممدانی کے لیے بھی آ سکتا ہے. بہت سارے سوال ہیں کہ وہ کیسے پیسے ریز کریں گے. ان کا خیال ظاہر ہے ممدانی کا ہے کہ جو محنت کش لوگ ہیں, عوام ہیں, ان پہ ظاہر ہے وہ ٹیکسز کا بوجھ کم ڈالیں, اور جو کیپٹلسٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کریں. اب اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کیپٹلسٹ کو بہت ڈراتے ہیں تو وہ بھاگ بھی جاتے ہیں. جی جیسے ہاں. لندن میں جب کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے کچھ ٹیکسز میں چینجز کیے, تو بہت سارے عمرا جو ہیں, لیکن جو ابھی کی خبر ہے چند دن پہلے کی, جو اسٹاک ایکسچینج لندن اسٹاک ایکسچینج کا جو ہیڈ تھا وہ بھی دبئی شفٹ ہو گیا. تو بہت سارا کیپٹل جو ہے وہ دبئی چلا گیا. کیا امریکہ سے نیو یارک سے ایسا ہوگا؟ یہ بیٹل اپنی کیسے جیتیں گے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ تماشا تو اب شروع ہوا ہے. یہ تو ایک چھوٹی بیٹل تھی جو کہ بہت احسن طریقے سے ممدانی جیت گئے ہیں, اور بہت خوشی ہے کہ وہ جیت گئے ہیں. جی بالکل.
عائشہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور میں دیکھیے لوگوں کو یہی بات آج میری بات بھی ہو رہی تھی، بہت سارے کچھ چینلز انٹرویو کرے تھے، میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ اصل چیز افورڈیبلٹی ہے. آپ تو خود نیو یارک ابھی آئی ہوئی تھی، آپ کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا، اور میری بھی طرف آپ آئی تھیں، اور ہم نے بات بھی کی کہ رینٹس اتنے ہائی ہیں کہ اگر آپ کی اچھی خاصی معقول آمدنی بھی ہو تو پھر بھی آپ افورڈ نہیں کر پاتے رینٹس، کھانا پینا، موو کرنا. اور یہ اس وقت کرائسس تھا، اس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. لیکن عائشہ جو ابھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ ٹرمپ کی مخالفت کے ساتھ یہ امپلیمنٹ کر پائے گا اپنی جو وعدے کیے ہیں کہ فری بسیں چلائے گا، چائلڈ کیئر دے گا، رینٹ کو فریز کر دے گا، اور اس طرح کی جو اس نے پاپولسٹ نعرے کیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس حد تک وہ امپلیمنٹ. صادق خان نے کس حد تک اپنے وعدے امپلیمنٹ کیے ہیں لنڈن میں؟ دیکھیے صادق خان سے مطلب یہ کہ تھوڑی سی میں انپاپولر کی بات کر رہی ہوں. صادق خان جو ہیں میرے خیال میں ڈidn't turn out to be the best of mayors of لنڈن. وہ جیتتے اس لیے ہیں اور کنسسٹنٹلی ان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے. دیکھیں لیکن بہت ساری ان کی جو چیزیں جو انہوں نے کی اپنے وعدے پورے کیے. دیکھیں کووڈ کے دوران انہوں نے جو لوگ جیسے میڈیکل والے یا جو کرٹیکل کیئر والے تھے جی ان کی وجہ سے انہوں نے اس سارے پیریڈ میں جبکہ کووڈ میں نکلنا بند تھا یہ سب کچھ انہوں نے انڈر گراؤنڈ لنڈن انڈر گراؤنڈ کو چلتے رہنے دیے. اب چونکہ ٹوری گورنمنٹ تھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا جس کی رائٹ. وجہ سے بہت بجٹ کا گیپ ان کے لیے آ گئے. تو انہوں نے ایک ٹیکس لگایا کہ اگر آپ لنڈن سٹی کے اندر گاڑیاں لے کے آئیں گے تو آپ کو 15 سے 16 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک دفعہ دینا پڑے گا. اچھا اب انیشلی اس کی وجہ سے جو ریسٹورانٹ والے کھانے پینے کے ڈھابے جو ہیں والے ان کو بڑا پرابلم ہوا. پھر اس کی ٹائمنگ چینج کی، اس میں ایڈجسٹمنٹ کی. پھر وہ بہت ساری چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کہ سینٹرل لنڈن میں آکسفورڈ اسٹریٹ جو کہ ساؤتھ ایشینز میں تو بہت ہی مشہور ہے اس کو ٹوٹلی پیڈسٹرین کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں جو فیکٹیشیس قسم کی دکانیں ہیں ان کو کرنا چاہ رہے ہیں. سو بات لنڈن کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ یہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اینڈ بات یہ ہے کہ اگر یہ جیسے ٹیکس فریز کریں گے، رینٹ فریز کریں گے وغیرہ، یہ وعدے انہیں پورے کرنے پڑیں گے. اور بالکل. کئی دفعہ ان وعدے پورے کرنے میں ان کی اپنی سپورٹ بیس جو ہے وہ اس کو غصہ بھی آئے گا، وہ ناخوش بھی ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ممدانی کے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ناراضگی کو اچھے دوستوں یا دشمنوں دونوں کی ناراضگی کو ایک طرف کر کے انہیں ہمت دکھانی پڑے گی کہ جو اپنا ایجنڈا ہے اس پہ عمل کر سکیں. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں لیبر گورنمنٹ جو ہے یو کے میں اس کی پاپولیرٹی روز بروز گرتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں بٹوین بینگ سوشلسٹ اینڈ بینگ سینٹرسٹ. اور وہ دونوں چیزیں نہیں کر پا رہے. اور لوگ بار بار یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمت کریں اور جو سخت ایجنڈا آئٹمز ہیں ان پہ عمل درآمد کریں. اگر نہیں بالکل. کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے کیپٹلسٹ جو ہے بڑا بگ بزنس ہے اس کو بھگانا نہیں ہے کیونکہ وہ بھاگ جائے گا تو پھر لوگوں کی روٹی روزی کے مسائل بھی بڑھ جائیں گے. تو درست. بیلنسنگ کیسے کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ بالکل وہ اسرائیلی اسٹیٹ کی جینوسائڈ کے خلاف ہیں لیکن وہ جوز کو کے خلاف نہیں ہے. جوز جو ہے نیو یارک کے انہوں نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے. میرے خیال بالکل. میں ایک کانفیڈنس سیکیورٹی. میں ایک بات کرتی چلوں بڑی پرسنل سی کہ 1981 میں زندگی میں پہلی دفعہ رضا نیو یارک آنے کا اتفاق ہوا. مینہٹن میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اتنا خوف آتا تھا. 6 بجے کے بعد جیسے ہی اندھیرا ہوتا تھا ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، ڈر لگتا تھا نکلتے ہوئے.
اس کے بعد جو 1980s میں کے بعد 90s میں جو میئر آئے جنہوں نے بعد میں میرے خیال میں ٹرمپ کے ساتھ بھی ہو گئے, انہوں نے جولیانی. سیکیورٹی, جولیانی اللہ بھلا کرے آپ کا, اس نے اتنی سیکیورٹی اور پولیس پہ اتنا انویسٹ کیا کہ ایکچولی جب میں 1998 میں دوبارہ نیو یارک آئی, 81 کے بعد یقین کریں امریکہ آنے کا دل نہیں چاہا تھا. ہاں 1998 میں جب آئی تو جب تک پاؤں تھکتے نہیں تھے دل چاہتا تھا کہ بندہ گھومتا رہے, سیکیور ہو سیکیور گیا تھا, وائبرنٹ ہو گیا تھا. تو یہ بہت سارے سیفٹی. مسائل ہیں جو کہ سیفٹی جس پہ انہیں کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا, انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کسی ایک کمیونٹی کے نہیں, وہ سب کمیونٹیز کے ہیں, سب کو سب لے کے کمیونٹی. چلنا پڑے گا. اور میں درست. سمجھتی ہوں کہ وہ جو بیلنس کریٹ کرنا ہے نا کمیونٹیز کے درمیان, وہ بھی ان کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. بالکل. کل عائشہ بڑا اہم دن تھا, زوران کی جیت جو ہے وہ تو خبروں کی زینت بنی, لیکن 2 گورنرشپس بھی جیت لی ڈیموکریٹس نے, نیو جرسی اور ورجینیا, اور ایک لیفٹیننٹ گورنر ایک اور انڈین امریکن مسلم ہے غزالہ ہاشمی, وہ بھی ورجینیا سے جیت گئیں, اور کیلیفورنیا نے بھی وہاں پہ وہ ری ڈسٹرکٹنگ کر رہے ہیں, تو وہاں بھی اب 5 سیٹس ڈیموکریٹس کی مڈ ٹرمز میں آ جائیں گی. تو یہ ایک بہت اہم کل کا دن تھا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کا بھی یہاں پہ جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہو رہا ہے, مہنگائی اور ان امپلائمنٹ, وہ اب اس کو بائٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس کی اپنی پالیسی اتنی ایریٹک ہے, اتنی انسٹیبل ہے عائشہ, کہ لگتا یوں ہے کہ وہ اس کا خمیازہ ٹرمپ کو اگلے سال مڈ ٹرم میں بھگتنا پڑے گا ریپبلکن پارٹی کو. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ خود نہیں ہوتا بیلٹ کے اوپر تو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے, وہ اس کو ڈالتے ہیں, اس کی پارٹی کو اس طرح سے نہیں ڈالتے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ زوران کی وکٹری, بہت سے لوگ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی جنریشن آف پولیٹیشنز جو کہ زیادہ پروگریسو ہے وہ امریکہ میں اب ابھر رہی ہے, ری ایکشن بھی آ رہا ہے ٹرمپ ٹائپ پالیسیز یا سوچ جو ہے امیگرینٹس اور کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ رضا, کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ینگر ووٹ بیس ہے. ہاں دیکھیں ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بھی پاکستان ہو, نیپال ہو, شری لنکا ہو, ینگر جنریشن آف ووٹرز جو کہ پرانے بوسیدہ پولیٹیشین سے تھکے ہوئے ہیں, چینج چاہتے ہیں, پروگرس چاہتے ہیں, اور کریکٹ. اسی وجہ سے اپنی وہ چوائسیز جو ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا یہ ہوا ہے